نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز السامعين الكرام وخواتيم مستورة بالآخر اس قرآن کا 29 پارہ مکمل ہو چکا ہے اور کاش ہم مسلمان اس قرآن کو اپنے طاق پہ نہ رکھتے اور جزدانوں میں بند کر کے اس کو اپنے شوکیس اور الماریوں میں نہ سجاتے. کاش اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی قدر کرتے اور ان کے ترجموں سے واقف ہوتے. اللہ نے کیا پیغام دیا ہے اور انسان کو کن کن چیزوں کی جانب توجہ دلائی ہے. قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے جیسے برادر عزیز نے چند آیات وہ ایسی تھیں کہ جو ترجمہ سمجھتا ہے ان ترجموں پر جب پہنچے گا تو اس کا دل دہل جائے گا. ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن تو وہ ہوگا کہ اس دن مجرم جو ہمارے صالح سے محروم ہوگا، جس نے اللہ کے پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کی ہوگی، وہی مجرم ہے. اسی کو مجرم کہا جا رہا ہے. وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور کنبے کو، وہ فیملی کو جس میں وہ رہتا تھا، اور تمام اہل زمین کو اللہ کے اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ فدیے میں دے دے. اپنی بیٹیوں کو فدیے میں دے دے، اپنے بیٹوں کو لخت جگر کو فدیے میں دے دے، اور اس پوری کائنات کی دولت جو ہے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ینجی، اور پھر وہ چاہے کہ ان بیٹوں بیٹیوں کو اور مال کو دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلا، وہ وقت نکل گیا، وہ وقت نکل گیا، ہرگز نہیں ہوگا. انہا لظی، اب تو ایک ایسی شعلہ بھڑکنے والی آگ ہوگی جو للشوی، جو تمہاری کھال تک اتار دے گی. ساری مستی نکل جائے گی اور ساری خود فراموشی انسان کی اس دن فراموش ہو جائے گی. وہ اس شخص کو وہ آگ خود بلائے گی جس نے حق سے اپنی پیٹھ کو پھیر لیا تھا اور اللہ کے احکامات کو جانتے ہوئے اپنے پیروں تلے رونگتا تھا. آج اس کا یہ حال ہوگا کہ کوئی کام نہیں آئے گا. انہی آیات کو پڑھتے ہوئے یہ پارہ پورا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے. ہم نے تم کو پیدا کیا، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اور ماں کے رحم کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. پھر ہم نے تم کو ایک اچھا خاصا انسان بنایا. ہم نے یہ زمین بنائی، ہم نے یہ کائنات بنائی، یہ تمہارے بھلائی کے لیے. اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اکڑتے پھر رہے ہو. وَإِذَا
مسہ الشر جزوعا، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم بے قرار ہو کر اللہ ہی کو پکارتے ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جہاں وہ تکلیف ہم نے دور کر دی، وہ مصیبت دور ہو گئی، تو تم پھر ہم کو بھول کر اس زمین پر اکڑتے پھرتے ہو. یاد رکھو اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا. یہ مضامین ہیں اس کے اندر. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کو لازم پکڑو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے ایک قوم کو سربلند کرے. لہذا اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کی طرح پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے اتنا وقت دیا ہے آپ کے پاس، کاش اتنا وقت دے دیتے کہ آپ تھوڑی دیر ہمارے مدرسے ہی میں آ کر کے جو ایسی سے سمجھ لیتے، پڑھ لیتے. لیکن میری عمر بھی 50 سال سے زیادہ ہو گئی، کوئی ایک بندہ اس طرح کا ملا نہیں جس کے اندر یہ تڑپ ہو کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اس کو جاننے کی تڑپ ہو. یہ بالکل نہیں ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ یاد رکھیے یہی قرآن جو اس وقت سامنے ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے، ان مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اور یہ کون کہے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین وہاں پر لکھتے ہیں کہ جب شفیع المذنبین، شافع محشر، صافی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شکایت کریں گے تو بچاؤ کہ تم بتاؤ کہ تم کو بچانے والا کون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے سمجھنے کی اور پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی 1 مہینے کی، صرف 1 مہینہ فرمایا تھا کہ ایام معدودات، اے لوگوں یہ چند دن ہیں، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اس میں اللہ نے ایک بہترین موقع عنایت کیا تھا کہ 20 رکعت تراویح ہے، اس میں پڑھ لو، سن لو. اس کو بھی ظالموں نے ناس مار دیا. 3 دن والی، 5 دن والی، 8 دن والی پڑھ کر کے فارغ ہو گئے. وہ کیا پڑھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا 5 پارے جو ایک شخص ایک امام کی ایسے پڑھے گا، کیا وہ سمجھے گا؟ یہ پڑھنا نہیں ہوا، یہ سننا نہیں ہوا. اس پڑھنے کا حق ادا کیجیے اور کم از کم سنیے تو صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.